السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں بھی ہم 5 مختلف قسم کے نمازیوں کے بارے میں جانیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے سکیں کہ ہم خود کس درجے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جزاک اللہ خیر کہ ماشاء اللہ بہنیں بہت شوق سے لیکچرز کو سن رہی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ اسے اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گی۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ تو امام ابن القیم الجوزی نے نمازیوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں کہ 5 طرح کے نمازی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مفرط توئے کے ساتھ، افراط سے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، جو نماز کے اوقات، حدود اور ارکان اور وضو وغیرہ کا نقصان کرتا ہے، یعنی پڑھتا ہے لیکن اپنے پہ ظلم کرتا ہے، یعنی پڑھ کر بھی حاصل کچھ نہیں کرتا۔ دوسری قسم، جو نماز کے اوقات، حدود، ارکان اور وضو وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے لیکن وسوسوں کو دور کرنے میں زور نہیں لگاتا، یعنی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ وسوسوں سے بھی چھٹکارا پائے، یعنی خشوع نہیں ہے، ظاہری ارکان تو وہ پورے کر رہا ہے لیکن دل اس کا پوری طرح متوجہ نہیں نماز کی طرف۔ تیسری قسم کا نمازی وہ جو اس کے حدود اور ارکان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور افکار اور وسوسوں کو دور کرنے میں بھی ہمت صرف کرتا ہے۔ تو ایسا شخص چونکہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد میں مشغول ہوتا ہے کہ وہ دشمن اس کی نماز کی چوری نہ کر سکے، شیطان دشمن ہے نا، جو آ کے ہمارے خیالات چراتا ہے، ہمارے خشوع میں خلل ڈالتا ہے، وہ آ کر ہمارا قیمتی خزانہ لے جاتا ہے۔ یعنی اسی وقت میں ہم بہترین نماز پڑھ سکتے تھے لیکن اس نے ہمیں پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیا۔ اس وقت میں ہم زیادہ یکسوئی سے کام کر سکتے تھے لیکن اس نے آ کے اپنا حصہ لگا لیا۔ وقت بھی تو دولت ہے نا، ایک لمحہ بھی دوبارہ نہیں ملتا۔ تو یہ شخص، کون شخص جو پوری کوشش کے ساتھ وسوسوں کو دور کر رہا ہے اور دشمن کو بھگا رہا ہے اور اپنے مال خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے، ایسا شخص صرف نمازی ہی نہیں، مجاہد بھی ہے، جو فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرنے کا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون۔ چوتھا، وہ شخص جو نماز کے لیے جب اٹھتا ہے تو اس کے جملہ حقوق اور ارکان اور حدود کو پوری طرح ادا کرتا ہے اور اس کی حدود اور حقوق کی حفاظت میں اپنا دل لگا لیتا ہے، یعنی پوری طرح ڈوب کے ایسا کرتا ہے کہ نماز کا کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی تمام قوتیں کما حقہ نماز کی تکمیل اور احترام اور اقامت میں مصروف اور وقف ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ حدود کی حفاظت کرتا ہے، صرف دشمن سے بچاتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلے سٹیپ پر حدود کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نماز کی تکمیل کی طرف بھی اور اس کے احترام کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ چند رکعتیں پڑھ کے اور بس کام ختم، بلکہ وہ اور زیادہ آگے تک اس کو لیتا ہے۔ پانچواں شخص، وہ شخص جو نماز کے جملہ حقوق، ارکان، حدود کو پوری طرح ادا کرتا ہے مگر قسم چہارم سے بھی 4 قدم آگے ہے، چوتھی قسم سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ 4 قدم محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ وہ اپنا دل ارکان نماز کی تکمیل میں صرف مستغرق ہی نہیں کرتا بلکہ دل کو اٹھا کر خدائے ذوالجلال کی بارگاہ عالی میں رکھ کر دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتا بھی ہے
اس کی محبت و عظمت سے اس قدر بھرپور ہوتا ہے گویا اللہ عز و جل کو دیکھ رہا ہو. اور یہ درجہ کون سا ہے؟ احسان کا درجہ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو، ایسے نماز میں کھڑے ہو گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ ترین نماز ہے. اب آپ اپنے آپ کو ان 5 میں سے کسی ایک مقام پہ کھڑا کر سکتے ہیں. خود فیصلہ کر لیجئے، پھر اس کے مطابق خود اپنے نمبر لگا لیجئے، خود اپنا درجہ متعین کر لیجئے. تو پہلا، جو خود پہ ظلم کرتا ہے، نہ اوقات کا لحاظ، نہ ارکان کا لحاظ، نہ سنت کے طریقے کی پیروی، اور نہ کسی چیز کی پرواہ. بس اس کو یہ ہوتا ہے ایک دفعہ آ گیا وقت، اب سر سے اتار پھینکوں. دوسرا وہ جو ظاہری چیزوں کی تو بہت حفاظت کرتا ہے، وضو بھی پورا ہے، ارکان بھی، طریقے بھی، لیکن وسوسے نہیں دور کرتا. تیسرا وہ جو حدود و ارکان کی حفاظت بھی اور وسوسوں کے خلاف بھی پوری جد و جہد، مجاہد ہے یہ شخص، یہ بھی کوشش کرنے والا ہے. چوتھا وہ جو نماز کے حقوق، ارکان، حدود کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو ادا بھی کرتا ہے، بلکہ وہ نماز کی تکمیل اور نماز کے احترام میں بھی مشغول رہتا ہے. یعنی نماز کے وقت سے پہلے اور نماز کے بعد بھی اس کی جو توجہ ہے وہ اس پر رہتی ہے کہ میری نماز کیسی نماز ہوگی. یعنی وہ ایسا نہیں کہ صرف عین وقت جب آتا ہے تو اس وقت اس کو افراتفری پڑتی ہے کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. پہلے سے ہی اس کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، اور جب پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی کچھ کیفیت اس کے دل پہ باقی رہتی ہے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک دم سوئچ آن آف کر لیتے ہیں، اچھی محفل میں ہوئے تو رو رہے تھے، اٹھے تو کہہ کے لگا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے، نماز کے بعد اٹھے تو ویسے ہی غافل، اٹھا پھینکا سب کچھ. تو یہ چوتھی قسم کا شخص جو ہے نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی وہ ایک نماز کی کیفیت میں رہتا ہے. یعنی وہ نماز اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. وہ نماز کو ایک سپریٹ اینٹی کے طور پہ نہیں لیتا کہ بھائی یہ میرا خانہ نماز کا ہے اور ادھر میں اللہ کا بندہ ہوں اور ادھر سے نکلتے ہی میں نفس کا بندہ ہوں یا دنیا کا بندہ ہوں. اور 5ویں قسم کا نمازی وہ نمازی ہے جو حدود، ارکان، طریقے، ان سب چیزوں کی حفاظت کے بعد واقعی ڈوب کے نماز پڑھتا ہے، گویا اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے، رب کو دیکھ کے آیا ہے. اب ان نمازیوں کی جزا کیا ہے؟ پہلی قسم کا نمازی سزا کا مستحق ہوتا ہے. وضو ٹھیک سے نہیں کیا، ایڑیاں خشک ہیں، کیا آتا ہے حدیث میں؟ ویل للعقاب من النار. پھر اسی طرح ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہے نا سزا کا مستحق. قرآن اور حدیث دونوں بتاتے نا، دلیل ہے نا پیچھے. دوسری قسم محاسب. محاسب کا کیا مطلب ہے؟ حساب کے قابل، اس سے حساب لیا جا سکتا ہے، بھئی ایسا کیوں کیا تم نے. تیسری قسم مکفر عنہ. مکفر عنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اس کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی. جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا نا کہ وضو کرتے وقت آپ کیا سوچیں گے؟ گناہ دھونے جا رہی ہوں. اور نماز پڑھتے وقت بھی کیا سوچیں گے؟ گناہ دھونے جا رہے ہیں. تو ایسی نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ مجاہد کی نماز جو ہے. چوتھی نماز، اس نماز سے گناہ معاف ہونے کے بعد ثواب بھی ملتا ہے. مصاب سے کے ساتھ، یعنی ایسا شخص صرف نماز پڑھ کے ثواب ہی نہیں کماتا بلکہ جزا بھی پاتا ہے، انعام بھی لے کے لوٹتا ہے. یعنی ایسا شخص محض میدان جنگ میں دشمن کو ہراتا ہی نہیں بلکہ مال غنیمت بھی لے کے لوٹتا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ. اور 5ویں قسم کا شخص مقرب ہوتا ہے. مقرب، اللہ کے قریب ترین. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور واقعی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی. یہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز سے نصیب ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے دیدار سے، یعنی مانوی دیدار مراد ہے اس سے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نماز ان کے لیے باعث راحت ہے،
آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہم سب اپنا اپنا حساب کریں. ان قسموں کو سامنے رکھ کے اب نماز کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب انہیں نماز کے طریقے پہ بات کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اتنی کیا ریجیڈیٹی، یوں پاؤں نکالو، دایاں نکالو، بایاں نکالو، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، فوراً اس پہ آ جاتے ہیں نا. کیا فرق پڑتا ہے دوپٹہ باریک ہے موٹا ہے، کیا فرق پڑتا ہے سجدہ اوپر ہے نیچے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، ابھی عمر ہے کہ اپنے جسم کو موڑ لیں اسی طرف، اور اسی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نماز تو پڑھنی، اس سے پہلے کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچیں جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہ دے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. آپ چاہیں بھی لیکن آپ کو ایسی بیماریاں ہوں کہ آپ نہ ویسے پاؤں موڑ سکیں کیونکہ جسم بھی سخت ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات گھٹنوں کی تکلیفیں، جوڑوں کی تکلیفیں ہیں اور تکلیفیں ہیں کہ آپ چاہتے بھی ہیں آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ چاہتے بھی ہیں آپ پوری طرح رکوع میں جھک ہی نہیں سکتے، اب آپ کو کمر کی تکلیف شروع ہو چکی ہے. آپ چاہتے بھی ہیں اب آپ کولے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ گرتے ہیں. اب آپ پاؤں موڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ پاؤں سوج چکے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ایسی مصیبت میں پڑے، ابھی وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانے. ابھی سے کوشش کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی عادت درست کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جب نیت میں اخلاص ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ دل بھی کھول دے گا، ورنہ تو تعصب کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہر سٹیپ کو لکھ کر، پہلا سٹیپ، پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، دوسرا سٹیپ کیسے کرنا ہے، تیسرا، تو ایک چارٹ بنا کے سب کو دے دیا جاتا تھا کہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے کہ ہم پوری طرح فالو کر رہے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے ابھی تو آپ اکٹھے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کچھ دن عادت پڑی، مہینے بعد نماز چھٹی ہو گئی عادت، دوبارہ پھر یاد نہ رہا، او ہو میں نے تو یہ پڑھا تھا وہاں تو میں تو پھر بھول گئی. ایک مہینے کی چھٹی سب کچھ بھلا دینے کے لیے کافی ہے. بہت بڑی آزمائش ہے ہم عورتوں کے لیے، تو اس لیے بار بار ریمائنڈر کی بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو. تو بہرحال آج ہم نیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس دوران جو سوال آئے لکھیں. اگر اگلے سبق میں جواب مل جائے تو سوال اپنے پاس ہی رکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نے اس میں صرف 5 نمازیوں کی اقسام کو دیکھا ہے تاکہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لے سکیں کہ ہم کس قسم کی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن پاک میں 700 سے زائد بار نماز کے پڑھنے کا حکم آیا ہے، تو اسی لحاظ سے ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کیا اس معیار کی ہے جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکے. تو امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس کو توجہ سے سنیں گی بھی اور باقی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گی. جزاک اللہ خیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.